کہ ان میں سے اکثر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لٹا دے، اور اس کی وجہ بھی اللہ جل وجہ الکریم نے ذکر فرما دی کہ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ فرمایا حق کے واضح ہونے کے بعد ان کے دلوں کے اندر جو حسد تھا، اس حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ جل وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں معاف کرو، ان سے درگزر کرو، یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی حکم لے آئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹا دے، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اس حسد کی وجہ سے من بعد ما تبین لهم الحق، کہ ان پر جو ہے حق واضح ہو چکا، فاعفوا واصفحوا، انہیں معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی امر لے آئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا ہے کہ جب جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہود میں سے ایک زید بن قیس اور ایک اس کا دوسرا ساتھی تھا، اس نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے تم پر یہ مصیبت کیوں نازل ہوئی؟ اگر تم حق پر ہوتے تو تم پر یہ مصیبت نازل نہ ہوتی، لہذا تم ہماری دین میں داخل ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر اور یہی افضل ہے۔ اس پر ان دونوں حضرات نے، بلکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ہاں تمہارے دین کے اندر اگر کوئی شخص اپنا عہد توڑ دے تو ایسے شخص کے متعلق تم کیا کہو گے؟ یہ سوال کیا انہوں نے یہودیوں سے، تو وہ کہنے لگے بہت بڑا گناہ ہے، ہمارے مذہب کے اندر بہت بڑا گناہ ہے کہ عہد کو توڑ دینا۔ چنانچہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اپنا دین، اپنے آباء اور اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پر راضی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میرا امام ہے، اور کعبہ میرا قبلہ ہے، اور سب مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں۔ پھر یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم سے فلاں فلاں یہودی نے یہ کہا اور ہم نے ان کو یہ جواب دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے درست کہا اور بے شک تم کامیاب ہو گئے۔ تو اس پر ان آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر حسد کا ذکر ہے، تو مناسب یہ ہے کہ حسد کے حوالے سے جو ہے چند احادیث آپ کی گوش گزار کروں۔ اولاً حسد کہتے کسے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مستحق شخص کے پاس نعمت ہو اس شخص سے اس نعمت کے زوال کے تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو کسی نعمت کا مستحق ہے اور دوسرا شخص اٹھ کر یہ خواہش کرے کہ کسی طریقے سے اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کا نام حسد ہے۔ اور روایت میں یہ آیا ہے کہ مومن جو ہے وہ رشک کرتا ہے، حسد نہیں کرتا، یعنی حسد کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اب رشک کیا ہے؟
رشک کے حوالے سے علماء کرام نے لکھا کہ رشک یہ ہے کہ صاحب نعمت کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اے اللہ جس طرح تو نے فلاں بندے کو اپنے نعمت سے نوازا ہے مجھے بھی ویسا ہی نعمت عطا کر، اور اس بندے سے نعمت کے زوال کا جو ہے یہ تمنا نہ کرے، بلکہ اس کے پاس بھی نعمت رہے ویسی ہی نعمت مجھے ملے، تو اس کو رشک کہا جاتا ہے، اور رشک جو ہے وہ عند الاسلام جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حسد کے حوالے سے مختلف احادیث کریمہ ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنے کتاب سنن ابو داؤد کے اندر روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ جو ہے وہ سوکھی لکڑیوں اور گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے امام نسائی نے نسائی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ احسان اور حسد یہ دو چیزیں ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی جس کے دل میں احسان ہے وہاں حسد نہیں ہوگا، اور جہاں حسد ہے وہاں احسان نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حسد سے بچنے کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت حارث بن نعمان ہے، اور اس کو امام طبرانی نے طبرانی شریف کے اندر نقل فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں میری امت کو لازم ہیں، نمبر 1 بدفعلی، نمبر 2 حسد، نمبر 3 بدگمانی۔ فرمایا یہ تین چیزیں میرے امت کو لازم ہیں، یعنی میرے امت کے اکثر لوگ ان تین چیزوں کے اندر مبتلا ہوں گے، بدفعلی کے اندر، حسد کے اندر، اور بدگمانی کے اندر۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس شخص کے اندر یہ خصلتیں ہو وہ کس طریقے سے اس کا تدارک کرے، یعنی کس طریقے سے اس سے بچا جائے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم حسد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ اب جب کثرت استغفار کر لو گے تو جو حسد کر چکے اس کا جو گناہ تمہارے ذمہ آیا وہ کثرت استغفار سے مٹ جائے گا۔ اور فرمایا جب بدگمانی کرو تو اس بدگمانے پر جمے نہ رہو، اس پر پختگی اختیار نہ کرو۔ اور فرمایا جب تم کسی سے کام کے متعلق بدفعلی نکال لو تو اس کام کو کر گزرو، جب کر گزرو گے تو ان تینوں کا جو ہے علاج یہی ہے کہ حسد کے بعد کثرت سے استغفار کیا جائے، بدگمانی پر جو ہے استقامت اختیار نہ کی جائے، اور بدفعلی کسی کام کے متعلق جو ہے آپ کو بدفعلی نکال لیا آپ نے تو فرمایا اس کو کر گزرو تو خود بخود یہ چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اخنف بن قیس نے کہا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس طرح ان کو میں بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگے نمبر 1 حسد، حاسد کے لیے کوئی راحت نہیں ہے، یعنی جو حسد کرنے والا ہے وہ کبھی راحت سے نہیں رہ سکے گا، وہ ہر وقت جلتا ہی رہے گا، اس جلن کے اندر جو ہے تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جھوٹے کے لیے کوئی مروت نہیں ہے، جو شخص جھوٹا ہوگا اس کے یہاں کوئی مروت نہیں ہے، کوئی اس کی عزت اور تکریم نہیں کرے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ حاکم کی وفا نہیں ہے، کہ جو حکمران ہوگا وہ کسی سے وفا نہیں کرتا۔ اور پھر کہتے ہیں بخیل کا کوئی ہیلا نہیں ہے، یا جو شخص کنجوس ہو اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اور فرمایا بدخل کی کوئی سیاست نہیں ہے، یعنی بد اخلاق شخص جو ہو وہ اگر سیاست کرنا چاہے تو اس کی سیاست کوئی سیاست نہیں ہے، بد اخلاق اور بد کردار شخص کے حوالے سے یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے والا، چغلی کانے والا اور کہانت کرنے والا میرے طریقے پر نہیں ہے، یعنی نہ وہ میرے طریقے پر ہے اور نہ میں ان کے طریقے پر ہوں۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا اور کہانت۔ اب کہانت کرنے والا کیا ہے؟ کہانت کہتے ہیں کوئی خبر سنی، اس خبر کے ساتھ اپنی طرف سے جھوٹے باتیں ملا کر لوگوں کو غیب کی خبریں بتلانا، جیسے کہ یہ نجومی وغیرہ ہوتے ہیں،
تو یہ ایک خبر سچی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ 20 اپنی طرف سے ملا کر بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں وقت تمہارے لیے مناسب نہیں رہے گا، اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، اور اپنی طرف سے غیب کی خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہانت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں اشخاص سے جو ہے برات کا اظہار فرمایا، حاسد سے، چغل خور سے اور کہانت سے۔ اسی طریقے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے امتوں کے بعض بیماریاں تم میں سرایت کر گئی ہے، ان میں سے حسد اور بغض، اور پھر فرماتے کہ بغض جو ہے وہ موننے والا ہے، اور فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ بغض سے جو ہے بالوں کو مونڈا جاتا ہے، بلکہ بغض جو ہے وہ دین کو موڑتا ہے۔ اس حدیث کو جو ہے امام بزاز نے جید سند کے ساتھ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کی، یعنی جس طریقے سے بالوں کو مونڈا جاتا ہے مشین وغیرہ استرے وغیرہ سے، تو فرمایا جس طریقے تم بالوں کو صاف کرتے ہو استرے سے، تو بغض ایک ایسی بیماری ہے کہ جو دین کو بالکل صاف ستھرا کر دیتی ہے، دین سے بندے کو جو ہے خلاص کر دیتی ہے۔ تو اس لیے بغض اور حسد سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس سے اہل جنت میں سے ایک شخص گزرے گا۔ فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی جھوٹیاں تھی۔ پھر دوسرے دن پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مجلس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے، دوبارہ وہی شخص آیا۔ تیسرا دن پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اب اہل جنت میں سے ایک شخص تشریف لائے گا۔ فرماتے ہم نے دیکھا وہی شخص دوبارہ تشریف لایا، یعنی ایک ہی شخص کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بشارت دی، 3 دن بشارت دی کہ یہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن اس شخص کے ساتھ رہا تاکہ میں جان سکوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جنت کی بشارت دی۔ فرماتے میں 3 دن 3 رات اس کے ساتھ رہا، میں نے اس کے زبان پر خیر کے سوا کسی کا ذکر نہ سنا۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتائیے آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے تمہارے لیے 3 دن جنت کی بشارت سنی؟ تو اس نے کہا میں تو کوئی غیر معمولی کام نہیں کرتا، وہی کرتا جو آپ نے دیکھا۔ فرماتے جب میں اس سے پلٹ کر جانے لگا تو اس نے مجھے آواز دی کہ رک جائیے، میں رک گیا۔ مجھ سے ارشاد فرمانے لگے کہ وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کینہ نہیں ہے۔ اب عمل دیکھیے، جس عمل کی وجہ سے ایک صحابی کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ عمل میرا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، اور جس کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی اس نیکی کی، میں نے کہا کہ اسی نیکی کی وجہ سے تم اس مرتبے کو پہنچے ہو۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا، اور امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شروط پر یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے، یعنی صحیح ترین حدیث ہے، صحیح حدیث ہے جس کے اندر جو ہے اس کے سند کے اندر کوئی کسی قسم کی ضعف وغیرہ نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جس کو امام حاکم نے روایت کیا۔ اس حدیث سے یہ فائدہ ہمیں ملا کہ کینہ اور بغض، اس سے اگر بندہ اپنے سینے کو صاف کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کا مقدر جنت بنا دیتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کینہ اور بغض آج کل اتنا زائد ہو گیا کہ ہم سے کسی کی نعمت برداشت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بغض اور کینہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہمارے نیکیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے، ہمارے دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتی ہے۔ اگر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو بچانا ہے تو بغض اور حسد سے اور کینے سے اپنے سینے کو محفوظ کرنا ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے ابدال جو ہے
وہ زیادہ نمازوں، روزوں اور صدقات کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ ابدال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت محمدی میں جو اولیاء کرام ہیں ان کے مختلف مراتب ہیں، جیسے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے۔ تو یہ ابدال کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امت کے جو ابدال ہیں وہ اس وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے کہ انہوں نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں، اس وجہ سے بھی نہیں جائیں گے کہ بہت سارے روزے رکھے، اس وجہ سے بھی نہیں جائیں گے کہ انہوں نے بہت سارے صدقات کیے، پھر آخر وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نفس کی سخاوت اور سینے کو صاف رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی ایک تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہوگی، دوسرے کہ وہ سخی ہوں گے، لوگوں کو نوازتے ہوں گے، اور تیسرا یہ کہ ان کا سینہ صاف ستھرا ہوگا۔ یعنی صاف ستھرے ہونے سے مراد کیا کہ بغض اور کینے اور حسد سے ان کا سینہ صاف ہوگا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں اپنے سینے کو بغض اور حسد سے پاک کرنا ہوگا۔ اللہ جل وجہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر حسد کے مراتب کے حوالے سے اور حسد کے اسباب کیا ہے، بندہ حسد کیوں کرتا ہے، اور اس حسد کو زائل کس طرح کیا جائے، اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ جل وجہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، جو کچھ بیان ہوا پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے ذہنوں کو معطر فرما، قرآن کریم کو ہمارے لیے باعث شفیع بنا۔ الہ العالمین، قبر میں ہمارے لیے اس کو مونس بنا۔ الہ العالمین، قرآن کریم کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جتنے بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بالخصوص قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما، جملہ امراض سے سبکدوشی عطا فرما، ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔